مفتی صاحب سب سے پہلے ناظرین کو تو یہ بتائیں کہ الحاد کسے کہتے ہیں، اور الحاد جو ہے کیا صرف خدا کے انکار کا نام ہے یا پھر اس کی جو ہے دیگر شاخیں بھی ہے؟ دینی کوٹس کا مذاق اڑانا، شاعر اللہ کا مذاق اڑانا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو ڈائریکٹ اسلام سے خارج کر دیتی ہیں۔ انکار اتنا زیادہ مہلک نہیں ہے، لیکن استہزاء بہت مہلک ہے۔ اور آیت جب یہ کہتی ہے کہ nothing can be changed without a changer، کہ کوئی چیز تبدیل نہیں ہو سکتی جب تک کہ کوئی مؤثر تبدیل کرنے والا نہ ہو، تو یہ کائنات کیسے تبدیلیوں کا شکار ہے جب کوئی اس کو تبدیل کرنے والا نہیں؟ کسی چیز کا نظر نہ آنا اس کے وجود نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ تو اللہ کی ذات کا نظر نہ آنا اس کی وجہ انسانی آنکھ کی کمزوری ہے۔ تو انسان پہلے علماء سے بیزار ہوتا ہے، پھر مذہب سے بیزار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ پہلے علماء کو گالیاں دیتے ہیں، پھر اینڈ میں آ کے رسول اللہ کو گالیاں دیتے ہیں اور خدا کے انکار کر دیتے ہیں۔ اور جو علماء کو برا بھلا نہیں کہتا، علماء کو اپنے دل و جان سے لگاتا ہے، اہل علم کے قریب رہتا ہے، ان کی باتوں کو اپنے لیے مصلحانہ اور مشفقانہ سمجھتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ نہ کبھی مذہب سے بیزار ہوتا ہے، نہ کبھی رسول اللہ سے بیزار ہوتا ہے، نہ کبھی خدا سے بیزار ہوتا ہے۔ جان کا مطلب یہ کہ جانچنا، اور خدا کو پہلے سے معرفت ہے کہ یہ انسان جو ہے یہ جنتی ہے اور جہنمی ہے، پھر کیا فائدہ سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیریس ٹاک میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ محترم سامعین، آپ جانتے ہیں کہ الحاد ایک ایسا فتنہ ہے جو کہ وبا بن چکا ہے اور لوگوں کے ذہنوں کو، لوگوں کے ایمان کو جو ہے دیمک کی طرح کھوکھلا کر رہا ہے۔ اور اس حوالے سے ہم جو ہے بات چیت کریں گے کہ آیا مسئلہ جو ہے وہ مذہب کے اندر ہے یا پھر اہل مذہب کے اندر ہے، جس کی وجہ سے جو ہے الحاد کا فتنہ بڑی تیزی سے سوشل میڈیا کے ذریعے اور دیگر پلیٹ فارمز کے ذریعے پھیلتا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے موجود ہے ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ شیخ مفتی عظیم معین صاحب۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب سب سے پہلے ناظرین کو تو یہ بتائیں کہ الحاد کسے کہتے ہیں، اور الحاد جو ہے کیا صرف خدا کے انکار کا نام ہے یا پھر اس کی جو ہے دیگر شاخیں بھی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، الحاد نام ہے ایک انسان دین کی ایسی تشریحات کرے جو اس کو دین سے ہی خارج کر دے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن و حدیث میں جو ہمارے عقائد بتائے گئے ہیں، الحاد نام ہے انسان اس عقائد کے اندر رخنہ اندازی پیدا کرے، یعنی ان کی ایسی منمانی تشریحات کرے جو امت کے تواتر سے یا اجماع امت کے بالکل خلاف ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ الحاد بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ایسے نظریات ہوتے ہیں، ایسے افکار ہوتے ہیں جو صرف گمراہی کا سبب بنتے ہیں لیکن اسلام، دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ لیکن بعض الحاد ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے بھی باہر چلے جاتا ہے۔ ہمارے یہاں اس وقت سوشل میڈیا پر دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں۔ کچھ ایسے ملحدین ہیں جو اسلام کے نام لیوا ہیں اور وہ اپنے آپ کو مسلمان گردانتے ہیں اور وہ اسلام کی اچھی خاصی باتوں پر اعتراضات کرتے ہیں۔ وہ جنت دوزخ کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں، وہ قبر حشر پہ اعتراض کرتے ہیں، وہ قبر کے عذاب پہ اعتراض کرتے ہیں، وہ خدا کے اندر بیان، خدا کے قرآن میں بیان کی جانے والے بہت سارے عقائد و نظریات ایسے ہیں جن کے اوپر وہ اعتراض کرتے ہیں۔ تو کچھ ایسے نظریات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوتے لیکن وہ اس کو فرقہ ضالہ میں ڈال دیتے ہیں، یعنی اس کی وجہ سے وہ گمراہ فرقوں میں شمار ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ ایسے الحاد کے ہمارے یہاں آج کل اظہار ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ دہریے بن جاتے ہیں، وہ اسلام پر اعتراض کرتے کرتے اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ وہ خدا کے وجود کا بھی انکار کر دیتے ہیں، وہ نبی کی رسالت کا بھی انکار کر دیتے ہیں، وہ قرآن کا من جانب اللہ ہونے کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہ الحاد کی انتہا ہے۔ گویا کہ الحاد کی ابتدا دین بیزاری سے شروع ہوتی ہے اور اس کی انتہا جا کے دین کے خلاف ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت بہت بڑا سوشل میڈیا پہ لبرلز کا طبقہ ایسا ہے جو دین کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے۔ دیکھیں، ایک ہے دین کا انکار اور ایک ہے دین کا استہزاء اور تضحیک۔ تو بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کا انکار انسان کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتا، لیکن اس کا استہزاء اور تضحیک، اس کا مذاق اڑانا، تمسخر اڑانا، اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک انسان کہتا ہے میں داڑھی کو نہیں مانتا، مذہبی لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنا ضروری ہے، ایک انسان کہتا ہے نہیں، میرے نزدیک داڑھی رکھنا ضروری نہیں ہے، میں نہیں مانتا، وہ اس سے کافر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ تضحیک کرے گا، مذاق اڑائے گا، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ جو ہے وہ عذاب قبر کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگ جہنم میں جہاں عذاب کے اندر آتا ہے کہ مثال کے طور پہ یہ آتا ہے کہ وہاں پر آگ میں انسان کو جلایا جائے گا، وہ کہیں گے انسان کیا پکوڑا ہے جو اس کو جلائیں گے؟
اور اللہ کو کیا ملے گا ہمیں جلا کر، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. جنت کے حوالے سے، جنت کے حوالے سے مثال کے طور پہ 70 حوریں دی جائیں گی، اس کا مذاق اڑائیں گے، تضحیک اڑائیں گے. اچھا بھائی اتنی انسان کے اندر گرمی ہے کہ اس کو 2-4 سے کفایت نہیں ہوئی، اس کو 70 کی ضرورت پڑ گئی، تو وہ کیا کرے گا؟ دن بھر میں سارا دن وہ خالی حوروں کے ساتھ ہی مصروف رہے گا، اس کے علاوہ تو کوئی کام ہی نہیں ہوگا. اب یہ کیا ہے؟ یہ انکار نہیں ہے، انکار سے ایک اسٹیپ آگے ہے، یہ تضحیک ہے، یہ تمسخر ہے. اور تضحیک اور تمسخر انسان کو فوراً دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی تو ہے. بہت خطرناک بات ہے. دیکھا جائے تو بہت سے لوگ جو ہے آج کل داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، اور یہ 72 حوروں کا. بالکل ایسے ہی ہے، 72 حوروں کا مذاق اڑانا، داڑھی کا مذاق اڑانا، دینی کوٹس کا مذاق اڑانا، شاعر اللہ کا مذاق اڑانا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو ڈائریکٹ اسلام سے خارج کر دیتی ہیں. انکار اتنا زیادہ مہلک نہیں ہے، لیکن استہزاء بہت مہلک ہے. اور ہمارے یہاں سوشل میڈیا چونکہ ایک استہزاء کا ذریعہ، ہمارے یہاں سوشل میڈیا جو عمومی پلیٹ فارم ہے، اس کے اوپر تو ہر بندہ بس دوسرے کی کھال اتارنے کے چکر میں نا کسی بھی طرح کسی کا ٹھٹا اڑا دے، مذاق اڑا دے، تمسخر اڑا دے. تو جو لوگ آزاد مزاج ہوتے ہیں وہ دین کا بھی بڑا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ چیز بڑی خطرناک ہے، بڑی ہولناک ہے، اور انسان کو اس سے بہت بچنا چاہیے. اچھا مفتی صاحب، الحاد کی شاید قسمیں بھی ہیں، سائنسی الحاد. میں پہلے الحاد کی تعریف کر دوں کہ الحاد کہتے کسے ہیں. الحاد کہتے ہیں کہ جو مجمع علیہ تفسیر علماء صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانے سے لے کے آج تک تمام علماء کرتے آ رہے ہیں قرآن و حدیث کی، اس کے خلاف اپنی ذاتی من مانی تشریحات کرنا، یہ الحاد کے زمرے میں آتا ہے. اگرچہ صحیح ہو. بالکل، انسان الحاد جو ہے وہ اپنی عقل کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے. بہت سے لوگ اپنی عقل کا استعمال کر کے بھی ملحد ہو جاتے ہیں، یعنی ہر چیز کو عقل کے زاویہ نگاہ پہ مکمل پر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ عقلوں میں تفاوت ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. ایک یہ بھی اعتراض ہے آج کل لوگوں کو کہ بھائی صحیح اور غلط کا بتانے والا انسان خود اپنی عقل سے ڈیسائیڈ کرے نا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، اس کے لیے خدا کی کیا ضرورت. تو بھائی ہر انسان کی عقل متفاوت ہے، میرے نزدیک ایک چیز صحیح ہے، اگلے کے نزدیک غلط ہے، تو کس کی عقل کا اعتبار کیا جائے گا؟ مثال کے طور پہ میرے نزدیک مفید یہ ہے کہ کھڑکی کھول دی جائے، مجھے ہوا آ رہی ہے. سامنے والا زید بیٹھا ہوا، اس کے نزدیک عقل یہ ہے کہ کھڑکی بند کر دی جائے کیونکہ اس کو سردی لگ رہی ہے. اب کس کی عقل کا اعتبار کیا جائے؟ کھڑکی کھولنا فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے، اس کا طے کون کرے گا؟ انسانی عقل طے نہیں کر سکتی. مثال کے طور پہ ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ انسان کہتا ہے کہ میں شراب پیتا ہوں، مجھے اس کے اندر فائدہ محسوس ہوتا ہے، جسم میں طاقت محسوس ہوتی ہے، میرا دماغ 4 گنا زیادہ تیز کام کرتا ہے، اور مجھے اپنے جسم میں تازگی محسوس ہوتی ہے، فرحت محسوس ہوتی ہے، تو میں تو راحت محسوس کر رہا ہوں اس سے، میرے لیے تو یہ فائدہ مند ہے، شراب بڑی مفید ہے. لیکن دوسرا آدمی یہ کہتا ہے کہ نہیں دیکھو، شراب سے عقل زائل ہو جاتی ہے، آل فال انسان حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، تو عقل انسانی کے تقاضا یہ ہے کہ انسان شراب نہ پیے، شراب مضر ہے، کیونکہ انسان کی جو اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ ہے، سب سے بڑی عقل، اس کو زائل کر دیتی ہے. تو اب یہاں اگر عقلیات کا اعتبار کر لیا جائے تو ہم کس کی عقل کو مانیں؟ تو ہم کسی کی عقل کو نہیں مان سکتے. جو دنیا کا بنانے والا ہے، کائنات کا بنانے والا ہے، چلانے والا ہے، وہی بتائے گا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اچھا مفتی صاحب، یہاں پر ایک فلسفی ملحد ہے، انہوں نے اس کا حل پیش کیا ہے، کہا کہ ہم اجتماعی عقل پر عمل کرتے ہیں، یعنی جو معاشرے کی جو اجتماعی عقل ہے اس کو لے کر چلتے ہیں. دیکھیں اصل میں معاشرے کے اندر جس طرح ایک عقل گمراہ ہو سکتی ہے، اجتماعی بھی گمراہ ہو سکتی ہے. کیا دنیا میں ایسی ظالم و جابر قومیں نہیں گزری تاتاریوں کی جیسی، جو سارے کے سارے مل کے قتل و غارت گری کو جائز سمجھتی تھی؟ تو معلوم ہوا کہ جب ہمیں بنیاد پتہ چل گئی کہ عقل گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ عقل گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، تو جب ایک انسان کی لے جا سکتی ہے تو سب کی بھی لے جا سکتی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے یہاں پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اجتماعیت کو دیکھا جائے گا. ہاں یہ بات ہے کہ اسلام چونکہ اب دعویٰ کرتا ہے اس بات کا کہ اسلام عقل کے عین اور فطرت کے عین مطابق ہے، تو اب اسلام کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو احکام دے رہا ہے وہ عقل و فطرت کے مطابق ہونے چاہیے. وہ عقلی توجیحات بالکل بیان کرے گا اور عقلی فوائد بتائے گا، لیکن وہ فوائد بتانے والے کے فائدے کے تابع ہوں گے، شریعت کے تابع ہوں گے. وہ اللہ نے جو فائدے بتائے ہیں اس کے تابع ہوں گے، وہ اس کے خلاف نہیں جا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان نے مان لیا کہ انسان جو علم حاصل کر رہا ہے وہ ناقص ہے، انسان کی عقل بھی ناقص ہے، انسان جو دیکھتا ہے وہ ناقص دیکھتا ہے، انسان جو چکھتا ہے وہ ناقص چکھتا ہے، انسان جو سنتا ہے وہ ناقص سنتا ہے، تو معلوم ہوا کہ انسان کو جو اسباب علم کے حاصل کرنے کے ذرائع ہیں وہ ناقص ہیں، تو لا محالہ نتیجہ بھی ناقص ہی نکلنا. سب سے پہلا الحاد فی النظریات، یعنی نظریات کے اندر الحاد ہے کہ جس کے اندر آپ متفق علیہ اہل سنت والجماعت کے جو عقائد و نظریات ہیں ان سے آپ خروج کر لیں. یہ سب سے پہلا الحاد ہے جو نظریات میں الحاد کہلایا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا منکرین کے اندر منکرین تقدیر ہو گئے، قدریہ ہو گئے، مشبہہ ہو گئے، معتزلہ ہو گئے، جبریہ ہو گئے،
کتنے فرقے ایسے ہیں جن کی نشاندہی کی گئی، یہ سارے کے سارے نظریات میں ملحد تھے۔ پھر آج کل کے دور کے اندر جو ایک الحاد کی دوسری قسم ہے وہ الحاد فی الطبیعیات، یعنی سائنسی الحاد، کہ انسان جو ہے وہ مختلف قسم کی سائنسی ترقیاں کرتا جا رہا ہے اور اس سائنسی ترقی کی وجہ سے وہ مذہب بیزار بن رہا ہے، وہ اس کو مذہب مخالف سمجھ رہا ہے، حالانکہ کوئی بھی سائنسی ترقی مذہب کے خلاف نہیں ہے۔ سائنس نے بہت ساری چیزیں ایسے دعوے لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دیے ہیں جو بظاہر لگتا ہے کہ مذہب کے خلاف ہیں، حالانکہ مذہب کے خلاف نہیں ہے، سائنس ان دعووں میں پورا نہیں اترتا۔ میں مثال کے طور پہ پیش کرتا ہوں، سائنس ایک دعویٰ کرتی ہے کہ جو چیز نظر نہیں آتی اس کے اوپر ہم یقین کیسے کریں۔ مثال کے طور پہ خدا کی ذات کا انکار کرتی ہے سائنس۔ سائنس کہتی ہے کہ بنانے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہم خدا کو دیکھتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ تو جب ہم خدا کو دیکھتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، ہمارے اسباب حواس خمسہ اس کا ادراک نہیں کر سکتے، تو ہم خدا کے وجود کا یقین کیسے رکھیں؟ اب یہ چیز ایسی ہے کہ جو الحاد فی الطبیعیات ہے، یعنی یہ سائنس کے رستے سے انسان ملحد ہو رہا ہے۔ اب اس کا توڑ کیا ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ دیکھو ایک عام ذہن، ایک کامن سینس رکھنے والا آدمی اللہ کے بارے میں اللہ تک کیسے پہنچتا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن نے ہر جگہ یہ فرمایا کہ تم اللہ کی ذات تک نہیں پہنچ سکتے اللہ میں غور کر کے، تم اللہ کی ذات تک پہنچ سکتے ہو اس کی نشانیوں میں غور کر کے۔ جیسے کہ ایک بدوی تھا نا، اس بدوی کو جب صحرا کے اندر روکا گیا اور اس سے ایک جو ہے عیسائی نے پوچھا، ایک مجوسی نے پوچھا کہ تم کیسے خدا کی ذات کو مانتے ہو حالانکہ تم نے اسے دیکھا نہیں، تو اس نے کہا البعرۃ تدل علی البعیر والاسر تدل علی المسیر، کہ ایک مینگنی بھی یہاں سے گزرنے والے اونٹ کے اوپر دلالت کرتی ہے، ایک نشان قدم بھی یہاں سے چلنے والے کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ فالسماء ذات فقاق ذات فجار والارض ذات والسماء ذات ابراج والارض ذات ہاں والسماء ذات ابراج والارض ذات فجاج، وہ کیسے لا تدل علی السمیع والبصیر، وہ کیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر اور اس حکیم اور خبیر ذات پر مطلع نہیں کرے گی۔ تو یہ دنیا اور انسان کے جو نظر آنے والی کائنات ہے، اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اس میں غور و فکر کا حکم دیا کہ جب تم اس میں غور و فکر کرو گے تو تم اس تک پہنچ جاؤ گے، تمہیں پتہ چلے گا کہ سائنس جب یہ کہتی ہے کہ nothing can be changed without a changer، کہ کوئی چیز تبدیل نہیں ہو سکتی جب تک کہ کوئی مؤثر تبدیل کرنے والا نہ ہو، تو یہ کائنات کیسے تبدیلیوں کا شکار ہے جب کوئی اس کو تبدیل کرنے والا نہیں۔ اگر آپ اس کے اندر ظاہری سبب کی طرف جائیں گے تو ہم ظاہری سبب سے ایک درجہ آگے بڑھ کے حقیقی سبب کی طرف بات کریں گے۔ آپ یہ کہیں گے ٹھیک ہے ماں سے بچہ پیدا ہو رہا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ ماں کے اندر بذات خود اتنی طاقت نہیں ہے کہ بچہ کو پیدا کرے جب تک کہ خالق حقیقی اس کے اندر اپنا امر نہ ڈالے، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سی دفعہ ماں بچہ پیدا کرتی ہے اور خالق حقیقی اس کے اندر اپنا امر نہیں ڈالتا، بچہ مردہ ہو جاتا ہے، کارآمد نہیں ہوتا۔ تو کوئی چینجر ہے جو ایک کو زندہ اور ایک کو مردہ کرنے والا ہے، کوئی چینجر ہے جو ایک فصل کو لہلہاتا ہوگا اور دوسری فصل کو جو ہے وہ بالکل بیکار کرنے والا ہے، تو کوئی ایک چینجر ہے جو ہر چیز سے دو نتیجے نکالتا ہے، کبھی اچھا کبھی برا، تو لا محالہ وہ چینجر، وہ چینج کرنے والی ذات وہ اللہ وحدہ لا شریک۔ مفتی صاحب یہ جو سائنس پرست ملحدین ہیں یہ اعتراض کرتے ہیں بلکہ مذاق اڑاتے ہیں کہ جو تمہارا اسلام ہے وہ ایمان بالغیب کا کہتا ہے اور ہماری سائنس وہ کہتی ہے کہ ایک چیز دیکھ کر ایمان لاؤ، یعنی ہم لوگ لاتے ہیں ایمان بالمشاہدہ، تم تو اندھا ایمان لاتے ہو، تو اس طرح کر کے ہمارا مذاق اڑاتا ہے۔ دیکھیں سائنس خود بھی ایمان بالغیب پر اعتبار کرتی ہے۔ آپ جانتے ہیں ہمیں اس وقت یہاں پر کتنی ساری چیزیں وائرلیس کنیکٹڈ ہیں، ریز ہیں نظر نہیں آ رہی، لیئرز ہیں نظر نہیں آ رہی، میرا موبائل اس کیمرے سے کنیکٹڈ ہے، یہ میرا مائک اس موبائل سے کنیکٹڈ ہے، اس وقت ہم جی پی ایس کے ذریعے سے سیٹلائٹ سے کنیکٹڈ ہے، کوئی ایک بھی چیز ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اگر یہ ایمان بالغیب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کیونکہ ہم اس کا مشاہدہ تو کر نہیں رہے، تو کسی چیز کا نظر نہ آنا اس کے وجود نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ تو اللہ کی ذات کا نظر نہ آنا اس کی وجہ انسانی آنکھ کی کمزوری ہے۔ انسان جب جنت میں جائے گا اللہ تعالیٰ انسانی آنکھ میں وہ طاقت پیدا کر دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے، انسان دیکھے گا۔ دنیا میں نظر نہیں آ سکتی کیونکہ دنیا کے اندر انسان جو ہے وہ ٹائم اور اسپیس کا محتاج ہے، زمان اور مکان کا، اور اللہ کی ذات اس سے خارج ہے۔ انسان جو بھی کام کرتا ہے وہ ایک زمانے کے اندر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات زمانے کے اندر نہیں آ سکتی۔ انسان وقت کا تابع ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات وقت کی تابع نہیں ہے۔ اسی طرح انسان جو کام کرتا ہے وہ ایک مکان میں کرتا ہے، ایک جگہ بیٹھ کے کرتا ہے، ایک خاص اسپیس کے اندر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اسپیس میں نہیں آ سکتی۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ٹائم اور اسپیس سے آ رہی ہے تو اس لیے انسان کا دنیا کے اندر اس کو دیکھنا ممکن نہیں ہے، ورنہ بہت ساری بن دیکھی چیزوں کے اوپر سائنس بھی یقین رکھتی ہے،
مثال کے طور پہ کوانٹم فزکس کو آپ لے لیں، کتنے جب تک یہ مائکروسکوپ تیار نہیں ہوا تھا انسان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ انسان کے جسم میں کتنے بیکٹیریا ہیں، کتنے انسان کے جسم میں جراثیم ہیں، ایک بال کی جگہ پہ 1500 جراثیم موجود ہیں، بیکٹیریاز موجود ہیں، مختلف جانور انسان کے جسم پہ جو ہے وہ اگتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں۔ اب اگر مائکروسکوپ کے پیدا ہونے سے پہلے کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا کیونکہ میں نے دیکھا نہیں ہے ان جانوروں کو، تو کیا یہ سائنس ان کی آج تجدید نہیں کرتی؟ آج یہ سائنس ان کو نہیں کرتی کہ وہ لوگ جاہل تھے، انہیں پتہ نہیں تھا؟ آج ہم نے آلات کے ذریعے سے دیکھ لیا کہ انسان کے اندر بیکٹیریاز، مختلف فنگس، مختلف چیزیں موجود ہیں۔ تو کوانٹم فزکس نے انسان کو بتا دیا کہ بہت ساری چیزیں آپ کو نظر نہیں آ رہی، انسان کی آنکھ بہت محدود دیکھ رہی ہے لیکن ان کا وجود ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا وجود کا انسان کو پتہ چل گیا، انسان نے اس کا اقرار کر لیا، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے وجود کو انسان نے ابھی تک نہیں پایا تو اس کا اقرار نہیں کیا۔ لیکن کسی چیز کا نظر نہ آنا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، اس کا وجود اپنی جگہ باقی ہے۔ تو اللہ کی ذات کو اگر سائنس نے ابھی تک نہیں دیکھا تو یہ ان کے نقص عقل ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی ذات سب کو نظر آئے گی، اللہ تعالیٰ سب کے اوپر اپنا اظہار فرما دیں گے، انسان اپنی حقیقی آنکھ سے بھی دیکھے گا۔ اچھا مفتی صاحب، اس کی ایک ٹرم ہے تشکیک جسے کہتے ہیں، تو یہ شک پیدا ہوتا ہے انسان میں کہ خدا ہے یا نہیں ہے، تو اس کا علاج کیا ہے اور یہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ انسان جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق الانسان، وہ جو قرآن کی ایک آیت ہے ان الانسان ظلوما جہولا، کہ انسان بڑا ہی ظالم ہے اور ناواقف ہے۔ تو انسان اپنی کم علمی کی بنا پر، اپنے شارٹ ٹرم میموری ہونے کی وجہ سے، یعنی کہ بہت جلدی چیزوں کو بھول جانے کی بنا پر، یا اپنی محدود اور ناقص معلومات ہونے کی بنا پر بعض اوقات کچھ چیزوں کا انکار کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں اس بات کا انکار کر دوں کہ دنیا میں امریکہ نام کا کوئی ملک نہیں ہے، تو کیا میں اس انکار میں صحیح ہوں گا یا غلط؟ ہزاروں لاکھوں لوگ آ جائیں گے، وہ کہیں گے تم غلط کر رہے ہو، ہم امریکہ گئے ہیں، ہم نے امریکہ دیکھا ہے، امریکہ کا وجود دنیا کے اندر موجود ہے، تم نے نہیں دیکھا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے امریکہ کے وجود کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں یہاں بیٹھ کے انکار کر دوں کہ بیت اللہ کا کوئی وجود نہیں ہے، میں نے آج تک نہیں دیکھا بیت اللہ کا کوئی وجود نہیں ہے، میں انکار کر دوں تو کیا اس سے بیت اللہ ختم ہو جائے گا؟ حقائق نہیں تبدیل ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ انسان کو بعض اوقات جو دلیل قطعی ہوتی ہے وہ ایک خبر متواتر ہوتی ہے، یعنی ایک اتنے سارے ہزاروں لاکھوں لوگ کسی چیز کو بیان کریں اور ان سب کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو، یہ علم یقین پیدا کر دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا، وجود کا خبر تواتر سے علم حاصل ہوتا ہے انسان کو۔ دوسری بات، خبر رسول بھی علم یقین پیدا کر دیتی ہے کہ ایک رسول کہ جو کائنات کے نظام کو اپنے معجزے کے ذریعے سے ہلا سکتا ہے، توڑ سکتا ہے، نظام کو جو ہے وہ آگے پیچھے کر سکتا ہے، تو اگر ایسا آدمی، اگر وہ اس کے ہاتھ پر تائید ہو جاتی ہے معجزے کے ذریعے سے اور وہ کوئی بات بتاتا ہے تو وہ خبر رسول صادق ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ میں نے کبھی سعودیہ نہیں گیا، میں نے سعودیہ نہیں دیکھا مثال کے طور پہ، اور کوئی آدمی آتا ہے اور بتاتا ہے کہ سعودیہ میں ایک کالے کلر کی عمارت ہے، اس کو بیت اللہ کہتے ہیں اور وہ اللہ کا گھر ہے۔ اگر وہ آدمی سچا ہے تو لا محالہ وہ بھی سچا ہے، اگر یہ آدمی جھوٹا ہے تو لا محالہ خبر بھی جھوٹی ہے۔ تو خبر کے جھوٹ اور سچ ہونے کا میدار مخبر کے سچے اور جھوٹے ہونے پر ہے۔ تو جب ایک دفعہ ثابت ہو جائے گا کہ مخبر سچا ہے، مخبر رسول ہے، مخبر سچا ہے، تو لا محالہ اس کی تمام اخبار کی بھی تصدیق کی جائے گی۔ صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں انسان کو جتنی بھی معلومات ملتی ہیں وہ مخبر صادق یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول ہمیں بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کائنات کو کیسے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے نظام میں زندگی کے ساتھ ساتھ کس کس نظام کو، کس کس عالم کو چلا رہے ہیں، اور انسان جب دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھا، عالم الست کے اندر، عہد الست کے اندر، اور مرنے کے بعد کہاں جائے گا، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی مخبر کو بتائیں گے، تو وہ ہمیں آ کے بتائے گا۔ اچھا مفتی صاحب، بہت سے جو تجربہ کار علماء ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو الحاد ہے اس کی خشت اول وہ علماء بیزاری ہے، بالکل حقیقت یہی ہے کہ جب بھی کسی قوم کو گمراہ کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کو دینداروں سے گمراہ کیا جاتا ہے۔ اس کی بالکل عام سی مثال ایسی ہے کہ کسی کو اگر صحت کا دشمن بنانا ہو نا تو طبیب کا دشمن بنا دو، یعنی ایک مریض آدمی ہے اور اس مرض کا علاج ایک طبیب کر سکتا ہے، اگر ہم اس کو صحت سے روکنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو طبیب سے روک دیں، ہم اس کو کہہ دیتے کہ یار یہ جو فلانا زید ہے نا، ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ تمہارے لیے بہت مضر ہیں، بہت نقصان دہ ہیں، کبھی ان کے پاس نہیں جانا، کبھی ان کی باتوں پہ عمل نہیں کرنا، کبھی ان کو اپنے پاس بیٹھنے نہیں دینا، کبھی ان کی مجلس میں ان کی باتوں کو نہیں سننا۔ یہ سارا کا سارا کیوں آپ کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ اس طبیب سے زیادہ اس کی صحت کے لیے کیا ہے، متفکر ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ صحیح نہ ہو، وہ مریض ہمیشہ مرض میں ہی رہے۔ تو اب مریض کو اگر صحت ملنی تھی تو طبیب سے ملنی تھی، اگر وہ طبیب کو ہی اپنا دشمن سمجھے گا تو صحت کہاں سے ملے گی؟ تو اسی طرح علمی تشنگی، الہیات،
مذہب، یہ جب بھی ملے گا تو اہل دین سے، علماء سے، صالحین سے، جو وراثت نبوت کے حقدار ہیں انہی سے ملے گا۔ اگر کسی کے ذہن میں انہی کی بدگمانی، انہی کی بد انتظامی، انہی کے بارے میں جو ہے برے خیالات اور جذبات بٹھا دیے جائیں تو لا محالہ وہ مذہب بیزار ہو جائے گا۔ تو مذہب بیزاری کے لیے لازم ہے علماء بیزاری۔ تو انسان پہلے علماء سے بیزار ہوتا ہے، پھر مذہب سے بیزار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ پہلے علماء کو گالیاں دیتے ہیں، پھر اینڈ میں آ کے رسول اللہ کو گالیاں دیتے ہیں اور خدا کے انکار کر دیتے ہیں۔ اور جو علماء کو برا بھلا نہیں کہتا، علماء کو اپنے دل و جان سے لگاتا ہے، اہل علم کے قریب رہتا ہے، ان کی باتوں کو اپنے لیے مصلحانہ اور مشفقانہ سمجھتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ نہ کبھی مذہب سے بیزار ہوتا ہے، نہ کبھی رسول اللہ سے بیزار ہوتا ہے، نہ کبھی خدا سے بیزار ہوتا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، کچھ لوگ اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ علماء ان کا کردار درست نہیں ہے، تو اس وجہ سے علماء سے بیزار ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ کیا کریں؟ دیکھیں، ہمیشہ یہ بات سامنے رکھیں کہ کسی بھی انسان کا عمل حجت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واحد وہ ذات تھی رسول کے اندر، تمام کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تھی کہ جو معصوم تھی، جو کسی بھی غلطی سے مبرہ تھی، منزہ تھی۔ اس کے بعد دنیا میں کوئی آدمی دنیا کے اندر معصوم پیدا نہیں کیا گیا۔ تو کسی کی عملی کوتاہی کا وبال اس کے عامل کے اوپر ہوگا، اس کے دین کے اوپر، مذہب کے اوپر نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ اس کی مثال ایسے سمجھیں، ایک طبیب ڈاکٹر ہے، وہ خود بد پرہیزی کرتا ہے، اس کو خود شوگر ہے، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ اس کا ڈاکٹری کا فن خراب ہے؟ نہیں۔ کیا ہم یہ کہیں گے کہ کیا یہ میڈیکل انسان کے لیے تباہ کن ہے؟ نہیں، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ اس ڈاکٹر کا اپنا عمل جو ہے وہ خراب ہے، نہ کہ میڈیکل نے تو اس کو صحیح رستہ بتایا تھا، میڈیکل نے تو اس کو صحت مندانہ زندگی کے بارے میں پورے مسائل سے آگاہ کیا تھا، لیکن اس نے اپنے عمل سے اس پہ کاربند نہیں ہوا، اس کی احتیاطوں کو اس نے اپنے اندر جاگزی نہیں کیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج یہ بیمار ہے۔ صحیح۔ اچھا مفتی صاحب، بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر خدا موجود ہے تو دنیا میں شر و فساد کیوں ہے؟ فلسطین کے اندر جو ہے 70,000 لوگوں کا قتل عام ہوا، بچوں کا، تو خدا بچانے کیوں نہیں آیا؟ دیکھیں، اصل میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر خیر اور شر دونوں طاقتوں کو رکھا ہے، اور خیر اور شر دونوں طاقتوں کا انسان کو اختیار دیا ہے۔ اگر یہ اختیار نہیں ہوتا تو دنیا کے اندر بسانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، خیر اور شر کو ناپنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ دنیا تو دارالامتحان ہے، تو جو امتحان کی جگہ ہوتی ہے، امتحان تو جب ہی ہو سکتا ہے جب میرے اندر دونوں کوالٹیز، دونوں قوتیں ہوں، پھر جا کے میرا امتحان ہوگا کہ میں کون سی کوالٹی کو اپنے استعمال کرتا ہوں، خیر پہ عمل کرتا ہوں یا شر پہ عمل کرتا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو خلق الانسان ضعیفہ، پھر فرماتے ہیں کہ اس کو ہم نے جلباز بنایا، پھر فرماتے ہیں کہ انسان جذباتی بھی ہے، یہ بھی فرمایا کہ یہ ظالم اور جاہل ہے، اس کے باوجود بھی امتحان لینے کی کیا ضرورت؟ بالکل، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر کمزوریاں بھی رکھی اور خوبیاں بھی رکھی۔ خوبیاں رکھی ایسی کہ انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا، اور کمزوریاں رکھی ایسی کہ جس کی وجہ سے کل انعام بل ہم ازل بنا دیا۔ تو کوالٹیز انسان کے اندر دونوں ہیں۔ انسان کا امتحان ہے، امتحان جب ہی ہوگا جب اپنی اچھی کوالٹیز کو استعمال کر کے راہ راست پر رہے گا، اور اگر انسان اپنی اچھی کوالٹیز کو استعمال نہیں کرتا تو وہ پھر انسان جو ہے وہ راہ راست پر نہیں رہے گا۔ اس کی مثال آپ ایک سمجھ لیں کہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو یہ خیر اور شر دونوں کا اختیار نہیں دیتا تو انسان کا محاسبہ ہونا بنتا نہیں تھا۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی کسی اندھے کو یہ نہیں کہتا کہ یار تم بد نظری نہیں کرتے، تم تمہاری بہت اچھی عادت ہے کہ تم بد نظری نہیں کر رہے۔ اندھا کیا جواب دے گا؟ یار میں بد نظری کر ہی نہیں سکتا۔ سمجھ آ رہی بات؟ کیوں؟ میرے اندر یہ صفت ہی نہیں ہے کہ میں بد نظری کر سکوں، تو اس کا کیا امتحان ہے کہ یہ بد نظری نہیں کرتا؟ تو خیر اور شر دونوں کی کوالٹی ہو، دونوں کے اختیارات ہوں، اس کے بعد جا کے انسان اپنے اختیار استعمال کرے گا تو وہ باقاعدہ سزا کا اور انسان جو ہے جزا کا مستحق ہوگا۔ اچھا، سمجھ آ رہی بات؟ لیکن اگر وہ اس کے اندر کوالٹیز ہی نہ ہو، اس کے اندر سہولیات ہی نہ ہو، خصائص ہی نہ ہو، اس کے اندر جو ہے صفات ہی نہ ہو، تو وہ کیسے اپنے آپ کو جو ہے محاسبہ کر سکتا ہے؟ وہ تو ایک خیر کی طرف ہی جائے گا، شر کی طرف جا ہی نہیں سکتا۔ جس طرح امتحان فرشتوں کا نہیں ہے، فرشتے ہمیشہ خیر کے کام ہی کرتے ہیں، تو فرشتوں کا کوئی امتحان نہیں ہے، ان کے لیے آخرت میں کوئی جنت دوزخ نہیں ہے، ہمیشہ ایسے ہی ہیں، جیسے ہیں ویسے کے ویسے ہی رہیں گے۔ امتحان کا مطلب کیا ہے؟ امتحان کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو دو راستے دکھائے گئے ہیں، ایک حق کا اور ایک باطل کا، اور اس کو دونوں راستوں کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، اور پھر انسان کو اختیار دے دیا گیا کہ انسان چاہے تو سیدھے راستے پہ جائے اور اپنے آپ کو اہل حق میں شمار کر لے، باطل راستے پہ جائے چاہے تو اپنے آپ کو ظلمت۔ امتحان کا مطلب یہ کہ جانچنا، اور خدا کو پہلے سے معرفت ہے کہ یہ انسان جو ہے یہ جنتی ہے اور جہنمی ہے، پھر کیا فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کام جو ہے مصلحت سے خالی نہیں ہوتے۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، جب ہم نے مان لیا کہ اللہ تعالیٰ جو کام کرتے ہیں حکمتوں کے ساتھ معمور ہوتا ہے، بھرپور ہوتا ہے، تو واقعتاً اللہ تعالیٰ کا جاننا اس کے لیے مضر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیوں کیا۔ مزید بھی تو حکمتیں ہو سکتی ہیں، مزید بھی تو مصلحتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ دیکھو، جو حکیم ہوتا ہے وہ حکمت کے ساتھ عمل کرتا ہے، لیکن اس کا اپنی ہر حکمت کا بیان کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔
اس نے دنیا کو بتا دیا، بیان کر دیا کہ دارالامتحان ہے، تمہارے لیے امتحان کی جگہ یہ ہے، اور تمہیں کیا کرنا ہے وہ تمہیں خود سوچ کر اپنے اختیار سے کرنا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کی ذات احکم الحاکمین ہے، سب سے زیادہ علیم و خبیر ہے، کوئی چیز اس کے علم سے خارج نہیں ہے، اسے پتہ ہے پہلے سے کہ کون اچھا کام کرے گا، کون برا کام کرے گا، کون شر کی طرف جائے گا، کون خیر کی طرف جائے گا۔ ہوا اعلم بمن خلق، وہ جو پیدا کرتا ہے اس کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، لیکن اس نے دنیا کے سامنے اظہار کرنے کے لیے پوری دنیا کو بنایا کہ دنیا کے اندر انسان دوسری کائنات کی مخلوقات کے سامنے اشرف المخلوقات ہونا ظاہر ہو جائے، اور اسی طرح انسان کے مابین حق اور باطل کا امتیاز ہو جائے۔ یہ ساری مصلحتیں ہیں اس کے اندر۔ محترم ناظرین، دیریت اور الحاد سے بچنے کا بہترین حل یہ ہے کہ انسان جو ہے اہل علم کے ساتھ، علماء کے ساتھ، اور اپنے جو مذہبی پیشوا ہیں جو کہ صراط مستقیم پر ہیں، اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ بندہ جڑا رہے اور اپنے دینی معاملات ان کے سامنے رکھے، اور ان سے جو ہے مسائل اور عقائد کے بارے میں پوچھتا رہے، اور اگر دل میں کوئی شک پیدا ہوتا ہے، وہم پیدا ہوتا ہے، اعتراض پیدا ہوتا ہے، اس کو دل میں جو ہے ابالنے کے بجائے انسان جو ہے منہ سے اس کا اظہار کرے اور اس مسئلے کا حل تلاش کرے، اس سوال کا جواب تلاش کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ان تمام فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مع السلام۔